کی پوری سیرت تمہارے سامنے آئے گی. تو تمہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی طرح تم بھی تقوی کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ اور پورا سال میرے حکم کے آگے سے تصدیق کرنے والے بن جاؤ. قربانی کا فلسفہ یہی ہے، قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی غلامی میں آیا جائے، اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کیا جائے اور اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے گئے تھے؟ اللہ کا کیا تھا؟ بولے اللہ کا کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا. اگر اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا تو حضرت ابراہیم نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے قربانی وہ بھی بیٹے کی قربانی کا حکم دے کر یہ بتا دیا کہ عبادات کے احکامات کو بہت بڑی چیز ہے. آؤ میں تمہیں ابدیت کا مطلب سمجھاتا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ میں تمہیں بندگی کا مطلب سمجھاؤں. آؤ میں تمہیں رب کے ساتھ محبت کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. آؤ میں تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. آؤ میں تمہیں اللہ کی اطاعت کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. آؤ میں تمہیں پیغمبر کی اطاعت کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، بیٹا کٹ رہا ہو، اللہ کے حکم کا زندہ کرے گا، اپنی جان قربان کرنی پڑے، جان قربان کرے گا، مال قربان کرنا پڑے، مال قربان کرے گا، علاقہ چھوڑنا پڑے، علاقہ چھوڑے گا، ہجرت کرنی پڑے، ہجرت کرے گا، جیل جانا پڑے، جیل جائے گا، گولی کھانی پڑے، گولی کھائے گا، ہتھکڑی پہننی پڑے، ہتھکڑی پہنے گا، دشمن خدا، دشمن اسلام، دشمن پیغمبر کے ساتھ ٹکرانا پڑے، ٹکرا جائے گا، اللہ کے حکم کو زندہ ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ اللہ کے حکم کو زندہ کرنا یہ ہے قربانی کا مقصد. کہ اس عمل کے ذریعے سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد دلا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا تیرے سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، تجھ سے تو زکات نکالتے ہوئے بڑے مسائل پیش آ رہے ہوئے. حضرت اس کا بھی جگہ ہوگا، اس کا نکلے گا، اس کا کیسے نکلے گا؟ سمجھ میں نہیں آتا. زکات نکالتے ہوئے پریشانیاں ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے میں پریشانیاں ہیں. بیٹا بندگی اور اسلام اور مسلمانی کس کو کہتے ہیں؟ ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی کر کے اللہ پاک سمجھا ہے کہ جانور کو کوئی بھی ذبح کرتا ہے. پوری دنیا کے کام میں کیا کرتے ہیں؟ جانور ذبح کرتے نہیں کرتے؟ یہ کون سا کمال کی بات؟ اس جانور ذبح کرنے کو جو مقام ملا ہے اس لیے نہیں کہ یہ جانور ذبح ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا حکم زندہ ہوتا ہے. اللہ کا حکم اللہ کا حکم زندہ ہو رہا ہے. تو قربانی کا پیغام ہے اور آپ کو یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کے قبلے کو کیا کر لیا جائے؟ درست کر لیا جائے. اپنے شب و روز کو اللہ کے احکام کے تابع بنا لیا جائے اور قربانی جہاں عامت المسلمین یعنی عام مسلمانوں کو اطاعت خدا بندی کا درس دے رہی ہے، وہیں پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اطاعت خدا بندی کا درس دے رہی ہے. چھوڑ دو امریکہ اور برطانیہ سے کرنا، چھوڑ دو ایران اور اسرائیل کی جنگجوئیاں، چھوڑ دو یہ منافقتیں، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیوں اور محبتوں کی یہ پیغام چھوڑ دو. اللہ اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ. جی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جو ادا کر چکے تھے کہ اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کے نام پر، اپنے پیارے بیٹے کی گردن کو جدا کر دوں گا،
وہی ہوگا۔ اگر نبی بھی کوئی بات چاہے اور اللہ کی منشا اس کے علاوہ ہو تو اللہ رب العزت کی منشا غالب ہو کرتی ہے، نبی کی منشا غالب